حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیمار ہوئے، گھر والے بڑے پریشان تھے، آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ کو بیماری میں مچھلی مل جائے۔ گھر والے کھانا کھلاتے، آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا۔ آپ کے یہاں ایک غلام تھے جو آپ کے بڑے قریبی تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگر ہو سکے تو تم چلے جاؤ بازار اور مجھے مچھلی لا دو، میرا مچھلی کھانے کا بڑا من کرتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا، جب انسان کوئی بیمار ہوتا ہے تو کچھ خاص چیز ایسی ہوتی ہے اسے بیماری وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ تو آپ کے جو غلام تھے وہ بازار گئے، بازار میں انہوں نے پورا بازار چھان دیا لیکن کہیں مچھلی نہیں ملی۔ دوسرے دن بازار گئے، دوسرے دن بھی مچھلی نہ ملی۔ تیسرے دن گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو؟ کوئی مچھلی لانا فرض تھوڑی ہے، نہیں ملی ہے تو کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو۔ چوتھے دن جب آپ کے یہ جو غلام تھے یہ بازار گئے تو انہیں مچھلی مل گئی۔ انہوں نے 1.5 دینار کی مچھلی کو خریدا اور انہوں نے آپ کی بارگاہ پیش کر دیا۔ جب آپ اس مچھلی کو کھانے لگے، نوالا منہ کی طرف لانے لگے تو آپ کے مکان کے دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی کہ اللہ کے نام پر کچھ مل سکتا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا کہ یہ اس فقیر کو دے آؤ۔ آپ کے غلام نے کہا کہ حضور بڑی مشکل سے یہ آپ کے لیے۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں، کہا کہ تم اس فقیر کو دے آؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی قیمتی چیز دے دیتے ہیں فقیر کو، لیکن اس وقت ہمارا منہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ ہم دے تو دیتے چیز اپنی، لیکن ہمارا جو چہرہ ہوتا ہے نا وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ کہا کہ پریشان مت تو دے آؤ اس فقیر کو۔ آپ کے جو غلام تھے اس فقیر کو وہ مچھلی دے آئے۔ اور وہ فقیروں کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب 2-3 محلے سے ناز وغیرہ، پیسے وغیرہ، آٹا وغیرہ جب لے لیتے ہیں نا تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دور جا کر کسی جگہ بیچ دیتے ہیں اسے۔ تو یہ جو آپ کے غلام تھے اسی فقیر کے پیچھے پیچھے گئے اور کہا کہ بھائی اب تو یہ بتا کہ تجھے یہ مچھلی بیچنی ہے کہ کھانی ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی تم نے تو دے دی مجھے، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ میری مرضی میں سے بیچوں یا کھاؤں، میری مرضی ہے نا۔ کہا کہ نہیں مجھے بتا تو صحیح۔ کہا کہ میرے آقا بڑے بیمار ہیں، ان کی بڑی امید تھی کہ وہ مچھلی کھائیں لیکن تو آ گیا تو کہا کہ تیرے ذریعے وہ مچھلی نہیں کھا سکتے۔ کہا کہ مجھے یہ بتا تو اس مچھلی کو بیچے گا کہ کھائے گا؟ اس نے کہا کہ اگر پیسے صحیح ملتے ہیں تو پھر میں اس مچھلی کو بیچ دوں گا۔ کہا کہ میں نے اس مچھلی کو بازار سے 1.5 دینار میں خریدا ہے، ابھی میں اس مچھلی کی تجھے 2 دینار قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی بسم اللہ پڑھو، اس سے بڑی کیا بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی مچھلی پک چکی ہے، 1.5 کی تو ویسی بھی نہیں بکنی تھی۔ کہا کہ اگر تم 2 کی لینا چاہ رہے ہو، کہا کہ اس سے بہتری کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہا کہ اسے لے جاؤ، مجھے 2 دینار دے دو۔ فقیر کو آپ کے غلام نے 2 دینار دے دیے، پھر وہ مچھلی آپ کی بارگاہ پیش کر دی۔ تو آپ کے غلام نے کہا حضور میں اس مچھلی کو آپ کے لیے 2 دینار میں خرید کر لایا ہوں۔ کہا کہ یہ تم نے صحیح نہیں کیا۔ کہا آپ ایک کام کرو، یہ مچھلی بھی اس انسان کے پاس لے کر جاؤ، اس فقیر کو دے کر آؤ، اور یہ پیسے بھی اس فقیر کے ہاتھ میں دے کر آؤ۔ اب بڑے پریشان ہوا آپ کے غلام، کہا کہ میں بڑی مشکل سے حضور کے لیے یہ مچھلی لایا تھا، پھر انکار کر دیا۔ کہا کہ تم دے آؤ۔ فقیر کو پھر دوبارہ وہ مچھلی دے کر آئے۔ کہا کہ تم نے قرآن پاک کی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مقبول نہیں بن سکتے، جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز کو جو سب سے زیادہ دل کے قریب ہوتی ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ کہا اے میرے غلام، اے میرے ماننے والے، کہا کہ مجھے مچھلی کھانے سے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا سکون اس مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے مجھے سکون ملا ہے۔ کہا تم تو یہ چاہتے ہو نا کہ مجھے سکون ملے؟ کہا کہ میں بڑا خوش ہوں، میں نے یہ اللہ کی راہ میں قربان کی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج کل کے آپ نوجوانوں کو دیکھو نا، ان کی زندگی آج کس طرح برباد ہو رہی ہے، لوگ کس طرح نماز سے دور ہو رہے ہیں، لوگ کس طرح خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں نماز آج ہم اتنی بھاری ہو چکی ہے، اور آج ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اس قدر پڑ گئے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کا حال تم دیکھو، ان کی آدھی رات سوشل میڈیا کے اوپر خراب ہو رہی ہے۔ انہیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں کہ وہ زندگی انہیں کس لیے دی گئی ہے۔